معروف امریکی سفارتکار، وہ پاکستان میں امریکی سفیر بھی رہ چکے ہیں، جنوبی ایشیا کے ماہر ہیں، بڑے وہ یہ جو مصالحت کار ہیں، انہوں نے افغانستان میں بہت لمبی چوڑی جو ان کی سروسز ہیں، اور خاص طور پہ ہماری ریجن میں اور افغانستان کے حوالے سے وہ امریکہ کے خصوصی ایلچی بھی رہ چکے ہیں، زلمے خلیل زاد۔ زلمے خلیل زاد ان دنوں ایکٹیو ہیں عمران خان کی حمایت میں۔ جب ان کے بارے میں آصف زرداری سے سوال کیا گیا کہ یہ زلمے خلیل زاد آج کل عمران خان کی حمایت میں اتنے ٹویٹ کیوں کر رہا ہے، تو زرداری صاحب نے کہا کہ زلمے خلیل زاد چونکہ ایک ڈبل ایجنٹ ہیں، کسی نے ان کو انفلوئنس کیا ہوگا، کوئی مال دیا ہوگا، تو وہ عمران خان کی حمایت میں بول پڑے ہیں۔ اب زرداری صاحب کی ان ریمارکس کے اوپر اس کو غصہ آ گیا، کیونکہ یہ زرداری صاحب نے ایک اچھی چٹکی بھری تھی، کیونکہ زلمے خلیل زاد کا جو رویہ رہا ہے، جو اس کا کیریئر رہا ہے، وہ تقریباً اسی طرح کی بارگیننگ اس نے کی ہے، پیسے پکڑے ہیں اور بہت کچھ کیا اس ریجن میں، اور اس ریجن میں جو خاص طور پہ اسٹریٹجک ایک پوزیشن تھی امریکہ کی، اس کا وہ ایک مین بارگیننگ ایجنٹ تھا۔ اس نے بہت سارے ایجنسیوں کے لوگوں کو بھی پیسہ دیا اور بہت سارا پیسہ خود بھی کھایا ہوگا، کیونکہ امریکہ کی ساری گیم کا وہ حصہ تھا اور ایک اہم قلب پرزہ تھا۔ اس نے ایک جوابی وار کیا ہے زرداری صاحب پہ۔ اس نے کہا جناب کہ میں پاکستان کے عوام کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، مسٹر 10% کے لیے نہیں، اور پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ باہر کسی پوش ایریا میں گھر خرید سکیں، اور وہاں پہ جو بد امنی ہے، ڈی اسٹیبلائزیشن ہے یا غربت بڑھ رہی ہے، میں تو اس کے حق میں بول رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ زلمے خلیل زاد کا پاکستانی عوام سے کیا لینا دینا یا کیا تعلق، لیکن بہرحال یہ اس نے جو زرداری صاحب پہ اٹیک کیا، اس سے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جس پہ زرداری صاحب کا نام ایک 10% کے طور پہ لگا، اور ان کے اوپر 10% کا ٹھپا لگ گیا کہ جو آج بھی، یعنی کہ 30-32 سال گزرنے کے بعد بھی یہ جو سٹگما ہے آصف علی زرداری پہ، وہ ابھی تک برقرار ہے، اور زلمے خلیل زاد جیسے لوگ بھی اسی سٹگما کو دہراتے نظر آتے ہیں۔ یہ کہانی اگر میں آپ کو 88 میں لیے چلتا ہوں، یہ تقریباً 34 سال پرانی یہ کہانی ہے۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی، تو ان کو ابھی وزیر اعظم بنے 6 یا 8 ماہ ہوئے تھے کہ اس وقت کی جو اپوزیشن تھی، جس کا سرگنا، جو اس وقت کی اپوزیشن کے سرگنا تھے، وہ غلام مصطفیٰ جتوئی تھے۔ میاں نواز شریف تو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، آپ کو یاد ہوگا، ان کو زبردستی پنجاب کا وزیر اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ نے بنوا دیا تھا، اور پیپلز پارٹی کی مرکز میں گورنمنٹ تھی۔ تو اس وقت ایک نو کانفیڈنس جو ایک قرارداد ہے، وہ لانچ کی گئی محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف، اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس مختلف سینئر لیڈر آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جناب 2 آج کے ایکس فوجی جو کارکن ہیں یا فوجی ملازم ہیں، وہ اس وقت تو حاضر سرورز تھے، ان میں ایک بریگیڈیئر امتیاز تھے اور دوسرے میجر عامر، یہ دونوں جو بریف کیس لے کر نوٹوں سے بھرے ہوئے کروڑوں روپیہ لے کر MNA ہاسٹلز تھے، ان دنوں یہ لاجز نہیں بنے تھے، MNA ہاسٹلز میں پہنچ چکے تھے، اور بہت سارے پیپلز پارٹی کے MNAs کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، ہارس ٹریڈنگ کر رہے تھے۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کے اوپر اس وقت کے صدر اسحاق سے بات کی اور اس وقت کے آرمی چیف سے بھی بات کی، لیکن یہ سیاسی طور پہ چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک خاص لمٹ ہوتی ہے جو قرارداد پیش ہوتی ہے، جب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پیش ہوتی ہے، تو اس کے اوپر چند دنوں میں یا ایک سرٹن پیریڈ میں اس کے اوپر آپ کو وہ رائے شماری کروانی پڑتی ہے۔ تو وہ ایک کھلا چیلنج تھا، یہ سامنے آپ کے کون تھے، اسٹیبلشمنٹ تھی، اور اس کے جو سرونگ یعنی کہ کیپٹن میجر اور بریگیڈیئر لیول کے لوگ تھے، وہ ان کے ارکان کو برائب کرنے کے لیے پیسہ لے کر جا رہے تھے، اور جتوئی صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ تو اس وقت پیپلز پارٹی کے لوگ، جن میں فاروق لغاری تھے، جہانگیر بدر تھے،
اور باقی غلام مصطفیٰ کھار تھے اور کچھ لوگ، وہ سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے. معراج خالد صاحب تھے اور جو بڑے اس وقت کے سرکردہ لوگ تھے وہ سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر جیسے وہ پیسے دے رہے ہیں آپ کے ارکان کو، کیونکہ اس وقت ان کے سامنے انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے آئی بی، جو وزیر اعظم کے ماتحت ہوتی ہے، تو اس نے ایک رپورٹ دی تھی کہ جناب یہ جو کراچی اور لاہور اور پشاور اور پنڈی اور کوئٹہ کے جو بڑے صنعت کار ہیں، جو ارب پتی لوگ ہیں، ان سے یہ پیسہ اکٹھا کیا گیا ہے اور یہ آئی ایس آئی نے پیسہ اکٹھا کیا ہے اور یہ آپ کو کرسی سے ہٹانے کے لیے پیسہ استعمال کیا جائے گا اور آئی ایس آئی ہی اپنے افسران کے ذریعے ہی یہ پیسہ ارکان اسمبلی میں تقسیم کرے گی. تو پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ آپ بھی کوئی پول بنائیں پیسہ اکٹھا کرنے کی. تو کسی نے کہا میں 10 لاکھ، کسی نے کہا میں 5 لاکھ. وہ ٹوٹل مل ملا کے کوئی 50-60 لاکھ روپیہ بنا. وہ 1 کروڑ روپیہ بھی نہیں ہوا تھا جو اس وقت پیسہ پول کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو پھر یہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک اعلیٰ سطح پہ ایک ڈیسیژن ہوا جس میں یہ سارے سینئر رہنما موجود تھے کہ یہ جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو کام تو فیڈرل گورنمنٹ سے پڑتا ہے. آج جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو تو ہم فیس کر لیتے ہیں. وہ غلام مصطفیٰ کھار نے سرائکی بیلٹ سے 3-4 MNA اٹھائے جو مسلم لیگ اس وقت کی آئی جی آئی کا حصہ تھے، ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا کیا اور بی بی جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد میں کامیاب رہیں. تو اس کے بعد ایک فیصلہ کیا گیا اصولی طور پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ آئی جی آئی ہے اور اس میں ساری ملک کی پولیٹیکل پارٹیاں بے نظیر بھٹو کے خلاف کھڑی ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے بے نظیر بھٹو کے خلاف انویسٹمنٹ کر رہی ہے. تو لہٰذا ایک ہمیں بھی پول بنانا چاہیے پیسے کا. اور یہی انڈسٹریلسٹ اگر وہ کوئی لائسنس لینے کے لیے آتے ہیں، کوئی لائسنس کو ایکسٹینڈ کروانے کے لیے آتے ہیں، نئی انڈسٹری لگانے کے لیے اپروولز لے کر آتے ہیں، کوئی بھی کام ان کا جو وزارت انڈسٹریز کے ساتھ ہے، پیداوار کے ساتھ ہے اور ٹریڈ انڈسٹری کے ساتھ ہے اور وزارت خزانہ کے ساتھ ہے، ان سب کو ڈائریکٹ آپ پرائم منسٹر ہاؤس کیا کریں اور وہاں زرداری صاحب کا آفس تھا، وہاں آئیں. اب وہ جب سارے ایک ایک کر کے جو اپنے کاموں سے منسٹریوں میں جاتے تھے یہ ارب پتی لوگ، تو ان کو وہاں سے کہا جاتا تھا کہ جناب آپ کا کام جو ہے وہ تو پرائم منسٹر ہاؤس سے ہوگا. اور جب وہ زرداری صاحب کے پاس جاتے تھے تو زرداری صاحب پہلے تو ان کی کرتے تھے دھلائی کہ آپ ہمارے خلاف انویسٹمنٹ کر رہے ہو. تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی دشمنی میں یہ انڈسٹریلسٹ کر رہے تھے کیونکہ ان کو وہ جو زخم لگے تھے 70s میں نیشنلائز کر دی گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے ان صنعت کاروں کی کمپنیاں. تو اس وجہ سے وہ آئی جی آئی کے ساتھ تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے. اور ویسے بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کو کہتی ہے کہ اتنے پیسے بھیجو تو کون نہیں بھیج سکتا. وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں میجر عادل عباسی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ایک کور کمانڈر کے لیے اربوں روپیہ اکٹھا کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو خود کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کا نیچے والا سٹاف کر دیتا ہے. تو جب اسٹیبلشمنٹ آپ سے پیسے مانگ رہی ہوتی ہے تو یہ ارب پتی لوگ جو ہوتے ہیں یہ تو پگھل جاتے ہیں، جتنے پیسے کہیں وہ بھیج دیتے ہیں. تو زرداری صاحب ایک تو ان کی دھلائی کرتے تھے کہ آپ لوگ کئیوں کو تو سنا دیتے تھے، کہتے ہیں کہ لمبی چوڑی سنا دیتے تھے، آپ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے پاس ہم نہیں آپ کا یہ پرمٹ الاؤ کریں گے، آپ کو کوٹا نہیں دیں گے، آپ کو لائسنس نہیں دیں گے، جائیں. وہ کہتے تھے نہیں جناب مہربانی کریں، ہماری انڈسٹری ہے، انڈسٹری کا پہیہ چلے گا. تو وہ کہتے تھے اچھا جو بھی کام کروانا ہے اس کا 10% ادھر رکھیں پارٹی فنڈ میں. وہ جو پارٹی فنڈ اس وقت بنایا گیا تھا اس کا 10% وہ لیتے تھے، لیکن نام چونکہ زرداری صاحب چونکہ خود اس کو ڈیل کر رہے تھے تو وہ اس وقت آپ کو یاد ہے وہ حسین حقانی جو بعد میں پیپلز پارٹی جس نے جوائن کر لی تھی، وہ اس وقت آئی جی آئی کا بہت بڑا پروپیگنڈسٹ ایک ٹول کے طور پہ وہ استعمال ہو رہا تھا اس نے. اور یہ جو انڈسٹریلسٹ جا کے ان لوگوں کو فیڈ بیک دیتے تھے کہ جناب وہ تو 10% ہر ٹرانزیکشن پہ مانگ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کے اوپر ایک نشان لگ گیا یہ 10% کا، اور یہی وجہ تھی کہ پھر وہ آج تک چل رہا ہے. سوال یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آج اس وقت میاں نواز شریف اور ان کی جو ساری سیاسی جماعت تھی اور اس کی مشینری جو تھی اور اسٹیبلشمنٹ، وہ مل کے زرداری صاحب کو گندہ کیا. انہوں نے 90s میں ان کو جیل بھیجا، وہ 14 سال جیل کاٹی. لیکن آج شریف خاندان کے اوپر کیا الزامات ہیں؟ ان کے اوپر بھی یہی الزامات ہیں
کہ جناب وہ انہوں نے ایون فیلڈ کا وہ کیسے لے لیا، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ کیا کرپشن، چور، فلانا، آج کیا بھگت رہے ہیں، وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے. یہ مکافات عمل ہے. اور دوسرا فوج کیا بھگت رہی ہے، یعنی عادل عباسی گھر کے بیدی جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کتنا اربوں روپیہ یہ کما گئے. تو کیا زرداری صاحب کو اکیلے سنگل آؤٹ کر کے اس طرح کے الزامات لگانا کسی بھی کامن سینس میں نہیں آتا. اور خود میاں نواز شریف نے جب وہ جدہ گئے تھے ایگزائل میں، تو پہلا انٹرویو جو سہیل وڑائچ کو دیا تھا، تو انہوں نے جب سہیل وڑائچ نے پوچھا کہ آپ نے پیپلز پارٹی پہ اتنے مقدمات بنائے کرپشن کے اور یہ وہ، تو انہوں نے کہا ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی. اور پھر یہ جو نجم سیٹھی صاحب ہیں، یہ بھی فاروق لغاری کی جب گورنمنٹ بنی تھی تو وہ اس وقت احتساب کے کچھ وزیر شزیر بنے تھے، اور انہوں نے بھی وہ فائلیں دیکھی تھی، ساری فائلیں فوجیوں نے بنائی ہوئی تھیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل مشرف نے ان کے خلاف انکوائریاں کھولیں جب تک ان کو روکنا تھا، پھر وہ ساری انکوائریاں بند کر دیں، پھر انہوں نے وہ بھی این آر او بھی دے دیا. اور جو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم نے تو ایک ڈکٹیٹر سے سائن کروانے تھے کہ آپ کے خلاف بنائے گئے سارے جھوٹے مقدمے جھوٹے تھے. تو خیر آج وہی آصف زرداری ہیں جن کی طرف اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے کہ وہ اس عمران خان جیسی افریت سے ان کی کیسے جان چھڑاتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ سٹیگماز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ لگاتی ہے، اور پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ چاہے بھی تو دھو نہیں سکتی. اسی طرح جیسے ابھی عمران خان کا جو انہوں نے ہوا بنایا تھا، اب چاہے بھی تو اس ہوے کو گرا نہیں سکتی. اگر عمران خان کو کوئی گرائے گا تو وہ صرف سیاستدان ہوں گے.